अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त में खुश आमदीद। अब हम अपनी किस्त की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलस करीब आया तो नमरूद दाग कोहे नमरूद दूर होता गया, मगर उसका शहर अभी तक कायम था। जहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्समे पड़े हैं जिनके सर काट दिए गए हैं। अब वो कटे हुए सर पहाड़ों के कदमों में जा बजा पड़े हैं और सयाह उन पे स्टूल की तरह बैठकर तस्वीर बनवाते हैं। जो सर झुकते नहीं उसे बुरी तरह काट दिए जाते हैं। चलो, वक्त इंसान से जो भी छीने, कम से कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। कैलस से ज़रा दूर वो एक गैस स्टेशन पे रुके तो जहान ने कहा कि वो उधर करीबी स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए उसने नहीं बताया। यकीनन अपने मेज़बानों के लिए। वो भी गाड़ी से नीचे उतर आई। स्टोर में आकर वो परफ्यूम वाले रैक की तरफ चला गया। खालिस जनाना परफ्यूम्स। इसे शुबा हुआ कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है। अजीब सा लगा। खैर, वो मेकअप सेक्शन में कॉस्मेटिक उलट पुलट कर देखने लगी, मगर फिर याद आया कि काजल खरीदना था। उसका कब का ख़त्म हो चुका था। अब इस्तेमाल भी ज़रा कम करती थी। पता नहीं यहाँ से कैसा मिले। काजल स्टिक्स की टोकरी से जैसे ही उसने काजल उठाया, एक याद छम से आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तुर्की आने से कबल वो चंद रोज जब उसने और डीजे ने इकट्ठी शॉपिंग की थी, उन्हीं में से एक दिन वो एक शॉप के कॉस्मेटिक सेक्शन में खड़ी थी। हया, सबसे अच्छा और आला मेकअप ब्रांड कौन सा है? उसने लिप ग्लॉस होंठों पे लगाकर चेक करती हया को माहिर तसव्वुर करके पूछा था। मैक, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। हाँ, डीजे सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी। एक मैक का काजल दिखा दें। सेल्स गर्ल ने फौरन मैक का काजल निकालकर सामने किया। खूबसूरत डब्बी, जदीद अंदाज। डीजे आंखों में सताइश उभरी। कितने का है? उसने उलट पुलट कर डब्बी देखते हुए पूछा। 800 रुपये का। डीजे का मुंह खुल गया। ये एक 800 रुपये का? सेल्स गर्ल ने शाइस्तगी से इस बात में सर हिलाया। डीजे ने हाथ में पकड़े काजल को देखा और फिर सेल्स गर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। साथ ही ठक से काजल काउंटर पे रख के कतियत से सेल्स गर्ल से बोली, दिखाएं भाई वही अपना 35 रुपए वाला हाशमी काजल। मंजर निगाहों के सामने से तहलील हो गया और निगाहें धुंधला गईं। फिर भी वो धीरे से हंस दी और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल लिए बगैर कि अब पाकिस्तान से ही लेगी, जहान की तरफ चली आई। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था और अब पेमेंट कर रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नकल? जहान को टोकना तो कौमी फरीजा था उसके लिए। जहान ने बकाया पैसे पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से उसे देखा और फिर लिफाफे से परफ्यूम निकालकर डब्बी से शीशी बाहर निकाली। फिर शीशी की स्प्रे नोजल अपनी उंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा पिचकड़ी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार प्रेस करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। उसने हाथ पे लगी परफ्यूम को उंगलियों से मसला। फिर शीशी का नोज़ल हया के सामने किया। देखो ये नोज़ल कितना पतला है और ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पतला होता है, जब किसी ब्रांड के नकली परफ्यूम का नोज़ल ज़रा खुला होगा। फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। उसने बस इस बात में सर हिलाया। इस आदमी के पास हर मसले का हल होता था। जब वो कैलिस की गलियों से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी कि आखिर कैसे उसके पास हर मसले का हल होता था। ये सारी बातें कोई सिखा तो नहीं सकता था। ये खुद सीखी जाती हैं, तजुर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ, वो यकीनन किसी मसले की वजह से उकता जाता होगा, मगर फिर आम लोगों की तरह इस चीज़ को ठप कर बैठ नहीं जाता होगा, बल्कि उसका हल ढूंढता होगा। और ढूंढने से तो सब मिल जाया करता है। हाँ, वो स्ट्रगल करने वालों में से था। वो इससे मुतासिर हुई थी, मगर खैर ये बात उसे कहेगी तो वो भी नहीं। कैलिस छोटा सा कस्बा था। तंग मगर साफ गलियां, ख्वांचा फरोश फलों और सब्जियों की रेड़ियां। पाकिस्तान के किसी छोटे शहर जैसा, मगर ज्यादा साफ सुथरा। करीबन आधे घंटे बाद वो ऐसी ही गली में एक घर के दरवाजे पे खड़े थे। दस्तक देने के चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया। मरहबा, उमर खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना उन्होंने खुले स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से नकाब ले रखा था। मरहबा। साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी थी। हया ने झिझक कर जहान को देखा, फिर इन खातून को सर के इशारे से सलाम का जवाब देती अंदर दाखिल हुई। छोटा सा सहन, आगे कमरे का दरवाज़ा था, बरामदा वगैरह नहीं था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहां झुक कर बूट के तस्मे खोलने लगा।
پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر حیا کو ذرا خفگی سے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اوہ، وہ آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے حیا۔ وہ اب پاؤں جوتوں سے نکال رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کے بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا بھی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگیں، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ کرامت بے آپ کے ہسبینڈ کی ورکشاپ تھی نا استنبول میں، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹی۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولی تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ، اللہ مغفرت کرے، اسے پچھتاوا ہوا۔ پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جٹھانی بھی تھی فریحہ، جہان کو بہت پسند تھی، وہ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ خانم، ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف نہ کیجیے گا، جو بنا ہے لے آئیں، وہ ذرا اونچی آواز سے بولا۔ حیا خاموش ہو گئی، پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید۔ ہاں تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم، وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا، اتنے گھنٹے ہو گئے سفر کرتے، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، ششدر سی ہو کر اس نے جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید، یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے نہ چھیڑنا۔ اوکے، میں چپ ہوں۔ اس نے کندھے جھٹکے۔ یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے لائے ہو پرفیوم؟ اس نے پھر سوال کیا، حالانکہ اس کے سامنے ہی جہان نے انہیں وہ گفٹ پیک تھمایا تھا۔ ہاں، انہیں خوشبو بہت پسند ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا، اس کی اپنی مرہ جمیلہ۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بورک بہت پسند ہے، ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتہ، کیا تم یہ کھا لو گی؟ جی بالکل۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں تھا۔ کھانے کے بارے میں ہی صحیح، ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے یا کچوری ہی کی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا، گو بہت زیادہ نہیں، مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا، حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہوں میں ذرا آرام کر لوں، دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اوپر جا رہا تھا اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائیں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھی مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھیں، اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں محبت کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنے کو، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو پھر وہ تھی ہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹے گھر کو سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک جانب سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ جب وہ کچن میں پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے نظر آتی سیڑھیوں کو دیکھا، اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا اور کتنا برا لگے گا کہ وہ بھی ادھر چلی گئی۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کر، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گا، ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولی۔ جب کچن سمیٹ لیا تو وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں، 22 سال ہونے والے ہیں۔
اچھا اللہ تمہیں خوش رکھے، مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں فون کرتا رہتا تھا، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے، بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بلایا۔ جی وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر، آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئی تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی زیتون کے درختوں کی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم سے مل کر کھانا تیار کروایا تھا، انہوں نے آج مانتی بنائے تھے، عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پر برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھائے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پہ آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، اس کی بات پہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کی وسط میں رکھتے کہا، پھر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور وہ تینوں تکون کی شکل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے بیٹھی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے پوچھ رہی تھی۔ کھلے بال سمیٹ کر ایک سائڈ پہ کندھے پہ ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے، وہ اس گھر سے بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی نے ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا اب اور تب وہ کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مگن ہو گیا۔ بھئی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، ذہین، بہت تمیزدار۔ ہماری جیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو اکثر ان کی گیند ہماری چھت پہ آ جاتی تھی، لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے، مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے نہ گھر میں داخل ہوا، نہ کوئی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی، بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بہت محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی اور وہ آدھا منہ کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی، اور سعادت مند بچے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے بس اسے ہی بیوقوف بنایا تو وہ غلط تھی، اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے تم کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ اور نفیس سی بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بالائی منزل میں بالکنی میں دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا، کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا، اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سی ڈیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر رکھا اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی، کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا، باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پچھلی سائڈ پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے پشت لگا کر چند گہری سانسیں لیں۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد ہم کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔
صبح کا سنہری دودیاپن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی بالکنی کے دروازے کو منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے خالی برتن پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے سے کرتے پہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، متفکر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفتن دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی، آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چرچراہٹ کم سے کم ہو۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کی وجہ سے ایسے کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا، شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا ہانم آئی تھی؟ وہ اب الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، اس لیے ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے کپڑے تولیہ کندھے پہ ڈالے، بات کی طرف جاتے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی؟ اس نے میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور ہی جواب کی توقع میں باتھ روم کی جانب جانے لگا تھا، مڑ کر تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس نے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ تہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، ابھی بھی وہی رواج ہیں۔ پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹیلجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جہان، کل وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا تھا، کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو؟ وہ خفگی سے کہتا باتھ روم چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڈ آئی۔ سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جہان کا بورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور سامنے میز پہ رکھا۔ پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ ایٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پہ لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ کچھ دیر بعد جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورک اسے مل گیا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئی تو وہ بھی اپنا عبایا اور سکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس کی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ سکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی سکارف لیتی تھی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی، ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو خود قرآن بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن پاک تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھیں۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو انگریزی اور دوسرے زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا دے دینا، اور یسیر کا مطلب ہے کسی کو انڈا، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔
سب اس کے ہاتھ میں ہوگا مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے ابایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا ابایا اور سکارف نکالا اور صحن کے کونے لگے سنک پہ لے آئی۔ آنٹی کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھیجتی وہ اس سے جھاگ نکال رہی تھی۔ پانی گٹا گٹ کے آواز کے ساتھ سنک کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں؟ سنک پہ جھکے کھڑی کپڑا بھینچ بھینچ کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ جاگ اب ذرا کم ہوئی تھی۔ یعنی اس کی آنٹی کی طرف پوچھتی، وہ صرف ان کی آواز سن سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ بار بار ہمیں دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ اس نے گیلے ابایا کو گٹری کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا۔ پانی کی دھاریں بہتی گئیں۔ تو اچھا ہے نا، ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارا تعاقب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا ابایا رہ گیا تھا۔ حریر بھی خوب کپڑا تھا، اس کو گھڑے میں بھی ڈال دو، وہ تو ایک شکن نہیں پڑتی۔ گول مول کر کے رکھ دو، مجال ہے جو چمک مان پڑے۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے۔ اس نے تار پہ ابایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی۔ کنکھیوں سے اسے اپنا ابایا ہوا سے پھڑ پھڑ آتا دکھائی دے رہا تھا۔ مگر وہ کوفت تو دیتے ہیں نا، جیسے یہ ابایا مجھے کوفت دے رہا ہے۔ لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھونکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریک کر دے گا۔ اس بات پہ مریم خانم مسکرائیں اور ٹوکری میں سے کلپ اٹھا کر اس کے ابایا پہ لگا دیا۔ حیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی۔ اب نہیں اڑے گا، بھلے کتنا ہی پھڑ پھڑا لیں۔ دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑ پھڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو، اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اڑ کر سب پہ چھا جائے گا۔ زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مشین کا ڈرائر بزر بجانے لگا تھا۔ آنٹی اس کی طرف پلٹ گئی۔ وہ بس ان کی پشت کو دیکھے گئی۔ ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں۔ کیلس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے۔ ہر سو زیتون کی رسیلی مہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سبز شرٹ، نیلی جینز اور ماتھے پہ بکھرے بال۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کی طرف دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اسی پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک وہیں سے آ کر لے جائے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا، آر یو شیور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری مزاق کی حس اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق ابایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے گرتا ترک فراک ٹراؤزر اور سر پہ خانم کا سفید پھولدار اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا جب اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اس نے جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا گیا۔ حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا، وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہیں سرخ ہیل پہن لی تھی۔ وہ جانتی تھی جہان اس سے چڑھتا ہے، اسی لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ کچی پکی زمین پہ ہیل سے بہرحال ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد اسے پھر سے ہوا، اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی۔ دور دور زیتون کے چند درخت نظر آ رہے تھے۔ جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔
اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی، سانس ذرا سا پھول گیا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اوٹ سے بددقت دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی 100 میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں، وہ سرگوشی کرتا تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ لگتا تھا کہ میجر احمد بول رہا ہے۔ حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت ٹکائے اکڑوں بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں رکھ دیے۔ اوپر سے بجلی زور سے چمکی، چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے؟ اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا۔ یہاں 12:30 ہو رہے ہیں تو ادھر 10:30 ہوں گے۔ کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا ہے، شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں، ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں، تایا ابا کی فیملی، پھپھو بھی، وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی، اور اگر کوئی بھی انہیں بتائے کہ جہان اور حیا عین اسی وقت ترکی اور شام کے بارڈر سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ حیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب تمہیں ایسی بات سوچنی چاہیے۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کی ایک گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ دیر ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا؟ وہ اسے دیکھتے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہیں بارڈر کراس کر کے آیا تھا تو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر کیا تم جعلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو، وہ حیا سلیمان نہیں ہے کہ جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بنڈر ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں اس شکل پہ نارمل انسان والی کوئی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا تھا نا؟ ہاں، بس جب کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے، وہ بغیر خفگی کے ہنس کر بولی۔ پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بیتے، خاموشی کے بوجھ نے زیتون کی شاخوں کو کچھ مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی، جہاں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی سی زندگی میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے کی وہ چمک دیکھ سکتی تھی جو اب اس کے لیے بہت مانوس تھی۔ تمہیں بہت محبت ہے نا اپنی جاب سے؟ بہت زیادہ۔ اس نے بس 2 لفظ کہے، جذبات سے بوجھل لفظ، مزید کہنا بیکار تھا۔ اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے حیا سے پوچھا۔ یہ کہ میں کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیات کے رموز پہ غور کروں، لفظوں میں چھپی پہیلیاں سلجھاؤں، اس کے نئے نئے مطلب آشکار کروں۔ کہتا ہے نا قرآن کہ اس میں نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے، میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں۔ وہ محویت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ پھر کب لکھو گی یہ کتاب؟ کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی، مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر انسان کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائے اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے 2 گنا قلم اور روشنائی بھی دے دیں، تب بھی سارے قلم گھس جائیں، ساری روشنائی ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کی شاخوں کو دیکھا۔ یہ زیتون کا درخت ہے نا، مبارک درخت؟ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اوپر گردن اٹھانے سے اسکارف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹکان تک جا آ گری تھی۔ یعنی کہ تم واقعی قرآن پڑھتی ہو؟ وہ اس کے شجر مبارکہ کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا۔ ابھی تو نہیں، آواز میں ذرا شرمندگی در آئی۔ بہت پہلے پورا پڑھا تھا۔ تم پہلے پڑھتی تھی قرآن؟ میں شرعین لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن، حدیث، فقہ، شرعی احکام 5 برسوں سے یہیں تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا، عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شرعین لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیتی تھیں، اب تو شریعہ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی۔ اور اب؟ اس نے اسی روانی سے پوچھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا۔ وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے اور اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو، جیسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئی۔ ہاں تو میں اب بھی کیلس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں۔ اس نے ناک چڑھائی۔ زیتون کی خوشبو، کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھا رہی تھی، جیسے اس نے کپادوکیا میں غبارہ نے خوبانی نہیں کھائی تھی، ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا۔ ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سائیڈ بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟ اس نے اب نوٹ کیا، یا پہلے سے جانتا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں کتنے پسند ہیں۔
बिल्कुल, ज़रा 1 मिनट उतारना। क्यों? बस 1 मिनट ना। हया ने ज़रा तज़ब्ज़ुब से झुककर जूतों के स्ट्रिप्स खोले और पाँव निकाले। जहान ने एक जूता उठाकर उलट-पुलट किया। अच्छा है, मगर इतना नहीं कि साथ निभा सके। साथ ही इसने जूतों के दोनों किनारों को पकड़कर झटका दिया। चटाख की आवाज़ के साथ जूता दरमियान से टूटा। जहान नहीं, वो बमुश्किल अपनी हवास बाख्तर चीख रोक पाई। जहान ने परवाह किए बगैर दूसरे को फौरन ही उठाकर इसी तरह तोड़ा। जूते की लकड़ी टूट चुकी थी, मगर चमड़े के बाइस दोनों टूटे हिस्से एक दूसरे से नथी थे। जहान ने एक एक करके दोनों हवा में उछाल दिए। वो अंधेरे में गुम हो गए। हया शौक सी उसे देख रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने जवाबन बेनियाजी से शाने उचकाए। दिल चाह रहा था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे अपने जूते दोगे? मैं बिल्कुल भी अपने जूते नहीं दूंगा। और जो ये यहाँ इतने पत्थर, इतने कांटे और इतनी झाड़ियाँ हैं, मैं उन पे कैसे नंगे पाँव चलकर जाऊंगी? वो खफगी से बोली। ये जो तुमने अपने पर्स में नीले प्लास्टिक बैग में गुलाबी रंग के कैनवस शूज रखे हैं ना, तुम ये पहनकर वापस चली जाना। और हया एकदम झींप कर हंस दी। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी गई थी। सोचा था इसको खूब चिढ़ाकर वापसी पे कैनवस शूज़ पहन लेगी, मगर वो जहान ही क्या जो बिना इजाज़त किसी का बैग न चेक करे। मैं देखना चाहती थी कि अगर मेरा जूता टूटे तो तुम मुझे जूता देते हो या नहीं, और तुम्हें यकीन था कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए तुम दूसरा जूड़ा उठा लाई थी। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, इसलिए प्लान भी मैंने तैयार कर रखा था, मगर ये तय है कि मैं तुम्हें नहीं आजमा सकती, और तुम मुझे भले ही कितना ही क्यों ना आजमाओ। वो महजूज अंदाज में बोली। और तुमने मेरा बैग चेक किया, मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं, प्रोफेशनलिज्म की है। उसूल उसूल होते हैं। अपने स्कॉट को बगैर चेक किए मैं यहाँ तक नहीं ला सकता। और क्या निकला मेरे पर्स से? वो लुत्फ अंदोज होते हुए पूछ रही थी। एक टूटी हुई ऐनक। और इस रुमाल में क्या था? वो जरा चूंकी, मुस्कुराहट सिमटी। तुमने इसे खोला? आंखों में बेचैनी उमड़ी। नहीं। आखिरी दफा सच कब बोला था? अभी 5 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैंने इसे नहीं खोला। हया खामोशी से सामने अंधेरे को देखने लगी। मुबारक दरख्त का साया उसी पल मजीद सियाह हो गया था। मैंने बस आखिरी दफा सीप चुना। सोचा था कि आयशी की तरह का सफ़ेद मोती निकलेगा, या फिर मरे हुए जानवर के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर इन दोनों में से कुछ ना हुआ। फिर क्या निकला? हया ने मुस्तरब अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। वो कुछ अच्छा नहीं है, काबिल फ़ख्र नहीं। दिखाओ। हया ने बिना एहतिजाज के पर्स खोला और वो तयशुदा रुमाल और टूटी हुई ऐनक एक साथ निकाली। एक हाथ में ऐनक और दूसरे की हथेली में वो रुमाल थमाया। फिर हथेली जहान के सामने करके खोली तो रुमाल की पोटली खुलकर आबशार की तरह हाथ के इर्द गिर्द गिर गई। अब हथेली पे कागज की तरह साफ रखे सफ़ेद रुमाल के वस्त में कुछ नजर आ रहा था। जहान ने गर्दन जरा आगे करके देखा और मुस्कुराया। और तुम कहती कि ये अच्छा नहीं है? आया ने रुमाल की संप देखा, जिसके एन वस्त में एक मोती चमक रहा था, सियाह रंग का मोती। आयशे के मोती सफ़ेद निकलते हैं। सफ़ेद रंग होता है पाकीज़गी, मासूमियत, नेकी की अलामत। मगर मेरा मोती सियाह रंग का निकला। बहुत से सफ़ेद मोतियों में किसी अकली डकलिंग की तरह वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी। जहान ने समझकर इस बात में सर हिलाया। वाकई सियाह तो बुराई का रंग होता है। जादू की सबसे बुरी किस्म सियाह जादू कहलाता है। गुनाहों से भरा दिल सियाह दिल होता है। गुनाहगारों के चेहरे सियाह होंगे रोज़े क़यामत। उसकी बात पे हया का चेहरा मजीद बुझ गया। मगर मेजर अहमद की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और तुमने इससे ये अखज़ किया कि सियाह रंग एक बुरा रंग है? सियाह रंग वो रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये एक डार्क रंग है। डार्क बुरे को नहीं, बल्कि डीप को कहते हैं। सारे रंग इसमें मुतफन हैं और उनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। वो जो गहरा होता है, हाँ, वो सियाह होता है। ठीक है, सियाह रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेरिया इबादत भी रात की सियाही में ही की जाती है। काला जादू को काला इसीलिए किए कहते हैं कि ये सफ़ेद रंग से गहरा होता है। ये गहराई का रंग है, देर पा होने का रंग। शायद इसीलिए काबा का खिलाफ सियाह होता है। आसमान का रंग भी तो सियाह है। बारिश अपने अंदर समोए बादल भी तो काले होते हैं। कुरान के लफ्ज़ भी तो अमूमन सियाह रोशनाई से लिखे जाते हैं। और वो सांस लेने को रुका। तुम्हारा बुर्का भी तो सियाह है ना? उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। चेहरे पे सुकून सा ठहरा। वो जैसे मेजर अहमद फिर से मिल गया था। उसने मुट्ठी बंद कर दी। रुमाल हाथ के किनारों से झलकने लगा था। और क्या सियाह रात में की गई नेकियां गुनाहों को धो डालती हैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता? होता होगा, मगर वो वीडियो अगर वो किसी के पास हुई तो? उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। जहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। क्या वो किसी के पास है आया? नहीं, मैंने तो यूं ही कह रही थी। वो कहकर पछताई। अगर वो किसी के पास है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी जहान? जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़कर फेंका था, या जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड का टुकड़ा फेंका था? उसने जल्दी से बात बदली। तेजी से बात पलटने की कोशिश में बगैर सोचे समझे बोली। वो जो रवानी से कुछ कह रहा था, उसके लब ठहरे। आंखों में जरा सी बेयकीनी उतरी, मगर फिर उसी रवानी से बोला, जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लश फेंका था।
وہ सांस रोके उन्हीं ठहरी हुई पत्तियों से उसे देखे गई। चंद लम्हे सरहदी लकीर के गिर्द सब कुछ रुक गया और फिर वो दोनों हंस दिए। देख लो, मुझे भी आता है लोगों से जवाब निकलवाना, अल्लाह इन लोगों पे रहम करे। वो गर्दन पीछे फेंकते हंसती जा रही थी। सख्त गर्मी में कैलस में जैसे बाहर उतर आई थी। जब हंसी रुकी तो उसने मुस्कुराहट बमुश्किल रोके जहान को देखा। क्या तुम्हें याद है पहली दफ़ा ज़िंदगी में तुमने केक कब खाया था? पहली दफ़ा तुम कब रोए थे? नहीं ना, किसी को भी ऐसी बातें याद नहीं होती। मुझे भी नहीं याद कि कब पहली दफ़ा मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना था। वो दूर फैले मकई के खेतों को देखते हुए कह रही थी। याद है तो बस इतना कि तुम्हारा जिक्र हम मेरे साथ हमेशा से था, जैसे मेरा साया मेरे साथ है या जैसे मेरी रूह। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? हया ने महजूज निगाहों से उसे देखा। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ओके, मैंने यकीन कर लिया, वो भी जहान था, मगर इतनी आसानी से तो वो इतराफ़ नहीं करने वाली थी। वो जो विंड चाइम मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था अभी घर रखा है, तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें दूंगी, मगर तुमने इस पर लिखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल पढ़ा। वो शख्स जो सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था कि उससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर घर बनाने के लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती जहान, मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है। वफ़ा और कदरदानी ज़्यादा अहम होती है। फिर वो रुकी और बेसाख्ता उमड़ कर आती मुस्कुराहट रोक कर बज़ाहिर संजीदगी से बोली, तुमने कदरदानी निभाई, वो ऐसे कि तुम मेरी कदर करते हो, जानते हो कि सर्च लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी। और मैंने वफ़ा निभाई और तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या हुआ जो तुम मेरे जितने गुड लुकिंग नहीं हो? क्या हुआ जो तुम एक बेमुरव्वत, बदलिहाज, बदतमीज़ इंसान हो? मगर हो तो मेरे शोहर ना। साथ ही उसने शाने उचकाए। जहां ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। बहुत शुक्रिया हया। चंद सातें कैलस की सरजमीन खामोश रही। दरख्त और उनके पत्ते होले होले सांस लेते रहे। फिर वो बोला, मेरा मसला ये था हया कि मैं हमेशा सोचता था कि इस रिश्ते को अपनाऊं या नहीं, मगर बहुत देर बाद मैंने ये जाना है कि रिश्ता तो हम बहुत पहले अपना चुके। बात करने या ना करने की हद से आगे निकल चुकी है। अब निभाने का फेज़ है। बस समझने में देर हुई, मगर मैं समझ गया हूँ। हया के नंगे पैरों पे कुछ रिंगा था। उसने जल्दी से पाँव झाड़ा। कोई कीड़ा था शायद, मगर माहौल का तिलस्म टूट गया। जहान ने घड़ी देखी, 1:45 होने को थे। अब मुझे जाना है। और हया को लगा इसका दिल जब जोर से समंदर में धकेल दिया गया है। बहुत दर्द इतना शदीद था कि उसे जिस्मानी लिहाज से भी महसूस हुआ था। वो दरख्त की टेक छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी। जहान प्लीज़ मत जाओ। आंखों में इज़्तिराब लिए वो इल्तिजा करने लगी थी। नहीं हया, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम मत जाओ। हया, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये ऊपर सितारा जो है ना, इसने आसमान की तरफ इशारा किया, मगर हया ने नहीं देखा। वो इसी मुस्तरिब अंदाज में जहान को देख रही थी। इस सितारा मैं अपनी दाएं जानिब रख कर चलता रहूँगा और एलेपो पहुँच जाऊँगा। ये बहुत सिंपल है हया। जहान प्लीज़ ना जाओ। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानते हैं, वो पहले से तैयार बैठे हों। फिर वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या तुमने इनको नहीं बताया तो? मगर यहाँ बारूदी सुरंगें हैं। वो मसला नहीं है, मसला सिर्फ कमांडर होता है। कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? उसने हैरत से जहान को देखा। ये फ़िरका वारियत कहाँ से आ गई? देखो, शाम के सदर बशारुल असद शिया हैं और पापा सुन्नी हैं। किसके पापा? अच्छा, तैयब अर्दगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी सबको दे। देखो, तैयब अर्दगान सुन्नी है, सो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी नरम होती है, मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होगा। लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो वो आपको शाम जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब कमांडर सुनी हो, और जब तुर्की से शाम जाना हो तो शिया कमांडर के वक्त जाओ। मैं इसीलिए इतनी देर ठहरा रहा क्योंकि कमांडर बदलना था। 4 रोज़ पहले कमांडर आया है। दुनिया के हर बॉर्डर पे कमांडर की तब्दीली के घंटे भर बाद ही उसका नाम स्मगलर्स और जासूसों में फैल जाता है। ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फ़िरका वारियत नहीं है, ये तो बस सियासत है। वो उसी तरह फ़िक्रमंद और परेशान सी उसे देखती रही। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊँगा, मेरा यकीन करो। हया ने इस बात में सर हिलाया। वो उसको रोकना चाहती थी, मगर अब ये उसके बस से बाहर था। अब याद करो आशियाना में मेरा वादा कि हर प्लान डिसाइड करूँगा, हर प्लान डिसाइड करूँगा, याद है? उसने गर्दन हिलाई। आंसू गले में फंदा डाल रहे थे। अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें। बहुत बहुत गौर से उसे देखता, कतियत से उसे देख रहा था। मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर हो जाते हैं। हया ने इस बात में सर को जंबिश दी। उसकी आंखें भीग रही थीं। और मेरे जाने के पूरे 5 मिनट बाद तुम यहाँ से उठोगी और मुड़े बगैर तुम वापस गाड़ी तक जाओगी। क्लियर? हाँ ठीक। उसकी आवाज़ रुंधी हुई सी निकली। और तीसरी बात, इस दरख्त के उस पार यानी सरहद की तरफ तुम नहीं जाओगी, बल्कि वापस गाड़ी की तरफ जाओगी। हया, कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम इस जगह से आगे नहीं जाओगी। जहान, उसने कहना चाहा, मगर जहान ने हाथ उठाकर खामोश करा दिया।
मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कप्पादोकिया से तुम्हारी हर बात मानी, अब मेरी ये 3 बातें तुम मानोगी। तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, गिरफ्तार भी हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक ही जाओगी, बस। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। बमुश्किल वो कह पाई, ठीक, मगर एक बात मानो मेरी। क्या? वो जो तुम्हारे नकली दांत साइंड, वो मुझे दे दो, मैं इसे यहीं फेंक दूंगी। मगर मैं इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर, प्लीज जहान। साथ ही उसने बंद मुट्ठी खोली, रुमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। जहान ने चेहरा जरा दूसरी तरफ, दूसरी सिमत किया और उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने आंखें बंद कर ली। उसने कोई नोकदार चीज रुमाल पे रखी और रुमाल बंद किया। हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी भींच ली। गोल मोती नोकदार चीज महसूस कर सकती थी। चंद लम्हे उसे देखता रहा। रात गुजरती रही। तुम्हें पता है आया, तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम भी मेजर अहमद। मैं? उसके चेहरे पे उलझन उभरी। तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ होते हैं जो इंसान रुसवा होने के बाद खुद को ढकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए ओढ़ता है। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए जो यूनिफॉर्म तुमने पहना और जो कैप तुमने ली, वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना? वो हल्के से मुस्कुराया, फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया। हया ने इसके जूतों को देखा, इसके जूतों का रुख, उनका रुख। मंगल को आऊंगा मैं जरूर। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को मार तो सकती है, मगर हरा नहीं सकती। और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया। वो मुड़ कर भी न देख सकी। उसने वादा किया था, सो वही चुपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों की लर्जी, सब महसूस हो रहा था उसे। एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गोलाई और नकली दांत की चुभन, और दूसरे में वो, चूंकि उसका दूसरा हाथ खाली था। अल्लाह अल्लाह, उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। डीजे की टूटी ऐनक अभी उसके हाथ में थी। फिर वो पैर से कीड़ा झाड़ने लगी। तब वो कहाँ गई? उसने बदहवासी से हाथ अंधेरे में जमीन पे इधर उधर मारा। नोकीले छोटे पत्थर, घास के सूखे तिनके, मिट्टी, ऐनक कहीं न थी। नहीं, प्लीज नहीं। वो डीजे की ऐनक नहीं खोना चाहती थी। उसने अंधों की तरह रुमाल वाली बंद मुट्ठी और दूसरे खुले हाथ से मिट्टी को टटोला, फिर कुछ भी नहीं था। रुमाल पर्स में रखने की गर्ज से उसने पर्स खोला और फिर बस एक नज़र देखने के लिए पोटली खोली। अंदर सियाह मोती के साथ एक नन्ही सी चीज पड़ी थी, एक सुरमई रंग का छोटा सा कंकर। जहान बेयकीनी से उसके लब खुल गए। प्रोफेशनलिज्म, उसूल, इस सब पे कोई समझौता न था। उसका दिल रखने के लिए उसने हया को तासुर दिया कि वो दांत निकाल रहा है, लेकिन अपने फरार का वाहिद रास्ता उसने अपने पास ही रखा था। उसने नीचे पड़े इस जैसे हजारों किंकरों में से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था। जहान, बहुत तकलीफ से उसने दरख्त की ओर से उस पार देखा। पहला वादा छंद से टूटा। दूर सरहदी बाढ़ तारीकी में डूबी थी। इतनी तारीकी के कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी पल बिजली जोर की चमकी। पल भर को सब रोशन हुआ और तब उसे दिखाई दिया एक हैवला जो टेढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट कब के गुजर गए थे। दूसरा वादा बादलों की गरज में तहलील हो रहा था। वो दुम सादे बिजली चमकने का इंतजार करती अंधेरे में उधर देख रही थी, मगर अब उसका वो हैवला खो दिया था। मगर अब उसने वो हैवला खो दिया था। गुजरते वक्त का एहसास करके वो उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए। साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर ऐनक ढूंढ रही थी। दफतन करीब ही उसका हाथ किसी सख्त शे से टकराया। स्ट्रेप, लकड़ी। उसने वो चीज उठाई, टूटी हुई जूती। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वो वापस जा सके। अब उसे पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही था कि दूसरे जूते निकाले कि एकदम कहीं से सूरज निकल आया। उसने वो चीज उठाई, टूटी सुर्ख जूती। अब ऐनक और दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वापस जा सके। अब उसे पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही था, दूसरे जूते निकालने को एकदम कहीं से सूरज निकल आया। आंखें चुंदियाती रोशनी। वो तेजी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई थी, जलती बुझती रोशनी। उसने हरासा निगाहों से पलट कर देखा। सरहद पे रोशनी के राउंड फायर किए जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मदम होती, फिर बिखरती। सरहदी बाढ़ पे हेवले से भागते दिखाई दे रहे थे। उसने जमीन पे पड़े एक बड़े पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी, फायरिंग, स्पीकर पे आवाजें। वो बिना आवाज के चिल्लाई, जहान वापस आ जाओ। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। जिस्म कपकपा रहा था। रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी। उसका दिल चाहा कि वो भागती सरहद पे चली जाए, मगर वो तीसरा वादा, वो पाँव की जंजीर बन गया। वो हर दफा उसे छोड़कर चली जाती थी। पहली दफा वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर जहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज रहे थे। हया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़े गठरी की सूरत बैठी हया के आंसू रुक गए। उसने साख निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को
دیکھا۔ روشنی، چیخو پکار، سائرن، بارود کی بدبو اور پھر دھوئیں کے بادل ہر طرف چھاتے گئے۔ سرحد چھپ گئی اور دھندلی دیوار ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان چھا گئی۔ کیا ہوا تھا، کیا پھٹا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ مردہ قدموں میں سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے پرس اور ٹوٹا جوتا لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ پہلو میں خالی گرا تھا۔ خالی ہاتھ، خالی دامن۔ اسے دو وعدے توڑ کر تیسرا نبھانا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ بادل گرج دار آواز سے ایک دم برسنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ ترکی کی پہلی بارش میں بھی وہ ننگے پاؤں ٹوٹے جوتے کے ساتھ چل رہی تھی، آخری بارش بھی وہ ننگے پاؤں تھی۔ ممی جواہر تک گئی ہیں، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں جہان۔ وہ ننگے پاؤں کھردری زمین پہ چل رہی تھی، کانٹے چپ کر تلووں کو زخمی کر رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی مگر شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جوتے کو کیا ہوا، اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ تڑ تڑ گرتے قطرے اسے بھگو رہے تھے۔ بادلوں نے سارا بوجھ اتار کر زمین اور زمین والوں کو بھوجل کر دیا تھا۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کوئی سنتا ہے؟ اس گھر میں 2 دن نہ ہوتے سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، جسم میں جان نہیں رہی۔ لگتا تھا بھی لڑکھڑا کر گر پڑے گی، اور گری تو اٹھ نہ سکے گی۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے۔ میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا صرف ایک جوتا تھا، دوسرا وہیں زیتون کے درخت کے آس پاس رہ گیا تھا۔ جب آدھی رات کے بعد حقیقت اپنا نقاب اتار کر پھینکتی ہے تو ہر سنڈریلا کو اپنا جوتا اسی مقام پہ چھوڑ کر واپس ہونا ہوتا ہے۔ اسے بھی جانا تھا۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ وہ بارش کے قطرے تھے یا آنسو جو اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے؟ دفتن اس کا پیر رپٹا، وہ اوندے منہ زمین پہ گری، ہتھیلیاں چھل گئیں، چہرے پہ مٹی لگ گئی۔ برستی بارش، سیاہ رات، بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ حیا ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہ سکی، وہیں جھکی بیٹی سسکیوں کے ساتھ روئے گئی۔ کیچڑ، بارش، آنسو، سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ فرقان ماموں کی فیملی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ بمشکل ہتھیلی کے بل زور لگا کر وہ اٹھ پائی، پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے موسلادھار دار بارش میں پھر سے چلنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ زندگی میں اگر کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو اسے تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ گرتے پڑتے وہ کار کے قریب آئی، دروازہ کھولا اور پھر اس کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین سامنے کرتے ہیں تو اسے الٹا نہیں کرتے۔ سٹیئرنگ وہیل تھامے اس نے شیشے کے اس پار دیکھا۔ ہر سو دھند تھی جو ان کی زندگیوں سے چھٹتی ہی نہیں تھی۔ اگر جادوگر اپنے ٹرک کے فوراً بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ساری آوازیں بند تھیں، بس حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی مگر اس کی سماعت بند ہو چکی تھی۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ مریم خانم اسے سہارا دے کر بستر پہ لٹا رہی تھی۔ اس کے گرد ساری دنیا گول گول گھوم رہی تھی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے حیا، ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھو۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پائنتی کی طرف بیٹی مریم خانم اس کے پیروں پہ دوا لگا رہی تھی۔ اسے درد نہیں ہو رہا تھا، ساری حسیات ختم ہو گئی تھیں۔ بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے اکیلے کرو، خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی تھی۔ دونوں پیر پٹیوں میں بندھے ہوئے تھے، قدم اٹھاتی کہیں اور تھی اور پڑتا کہیں اور تھا۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں۔ دل کرتا ہے ماہ سن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی بھیگی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ زیتون کے درخت پیچھے رہ گئے تھے، شیشے دھندلا گئے تھے یا اس کی آنکھوں میں دھند تھی، اب تو سارے فرق ختم ہو گئے تھے۔ میرا نام جہان سکندر ہے، میجر جہان سکندر احمد۔ سبانجی کا سبزہ زار بھی اسی کوہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہیں۔ اس نے خود کو فیکلٹی ہاؤس کا دروازہ بچاتے دیکھا تھا۔ چیخنا نہیں ورنہ آواز باہر جائے گی اور یہ ساری فیملی بھاگتے ہوئے آ جائے گی۔ اندر سے نکلتی فربہ مائل لڑکی اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ میرا سامان پیک کروا دیں انجم باجی۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا تھا میں کپادوکیا میں ہوں؟ حالے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ انجم باجی اس کے جوتے رکھ رہی تھی۔ وہ بس ساکھ سی صوفے پہ بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ تھوڑی سی کاٹن لا دو، فارمیسی سے، کان میں ڈالنی ہے۔ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی وہ تاترک ہوا لانی ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بے جان قدم، بے سوچ نگاہیں۔ پتہ ہے حیا، تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ وہ شناسا سا لڑکا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اس کو پہچانتی تھی مگر سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا کچھ۔ عبدالرحمن بھائی نے
کہا تھا کہ آپ سے مل لوں، کہیں آپ کو کچھ مدد کی ضرورت نہ ہو۔ آپ بہارے گل کو لے کر چلی گئیں۔ میں بہت پریشان تھا، یہ ممی نے بھجوائے ہیں آپ کے لیے۔ وہ کوئی پیکٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ اسے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہاز کی کھڑکی سے نیچے بہت دور باسفورس کا سمندر نظر آ رہا تھا، نیلی چادر، سفید جاگ اور ان سب پہ چھائی دھند۔ پھر بھی اس نے آنسو نہیں پہنچے۔ وہ ترکی سے ہمیشہ روتے ہوئے جاتی تھی، اسے اس دفعہ بھی روتے ہوئے جانا تھا، مگر کون جانے کہ اس دفعہ کا غم سب سے بڑا تھا۔ جی تو کہانی کو لسنرز کیسی لگی آج کی قسط آپ کو؟ پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔